کرے یہاں پر بھی جب وہ بات کرنے لگے تو کہنے لگے قالوا سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو بتوں کے خلاف باتیں کرتے سنا. کس کو؟ بولے جوان کو. نام بعد میں لکھا یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. تو یہ باتیں تو کفار کی ہیں. ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب کفار آپس میں کلام کر رہے تھے، یہ جملہ کفار کا ہے. قالوا سمعنا فتن، کہ وہ کفار آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک جوان کو بتوں کے خلاف باتیں کرتے سنا. تو کفار کا جملہ رب کائنات قرآن میں کیوں لے کے آیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا ذکر تھا، تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کو پڑھے. یہ سورۃ القصص آیہ کریمہ نمبر 14. رب کائنات نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ، اور وہ بالکل برابر بیلنس یعنی جوانی کمان کو چلی گئی، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو پھر ہم نے ان کو نبوت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کی. یہاں بھی جوانی کی عمر کا اشارہ. پھر اصحاب کہف کے واقعے کو دیکھیں کہ وہ اصحاب کہف جو ظالم جابر بادشاہ سے بچنے کے لیے غار کی طرف چل پڑے. سورۃ الکہف کو پڑھے آیت کریمہ نمبر 18. تو جب رب کائنات نے اصحاب کہف کا ذکر کرنا چاہا اور اصحاب کہف کے واقعے کو آغاز کرنا چاہا تو رب کائنات فرماتا ہے اس اول فتیہ، کہ جب وہ جوان الى الکہف غار کی طرف چل پڑے. تو غور کریں رب کائنات نے یہاں بھی اشارہ کیا اس اول فتیہ، جب وہ کون؟ جب جوان. شامل محترم تھوڑا سا اپنے تصورات کی طرف غور تو کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہت بڑا ولی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً تصور جاتا ہے کہ وہ کوئی برا انسان ہوگا. یعنی ہمارے تصورات نے ولایت کو بڑھاپے سے جوڑا ہے، ہمارے ذہنوں نے ولایت کو بڑھاپے کی طرف جوڑا. لیکن رب کائنات نے ولایت کو جب عمر کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا تو مالک کائنات نے بڑھاپے کو نہیں بیان کیا. فرمایا اس اول فتیہ، کہ وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ بوڑھے نہیں تھے، وہ تو چڑھتی جوانی والے تھے. وہ اللہ کے ولی جوان تھے. اس اول فتیہ کو انہوں نے کہا کہ جب وہ اصحاب کہف غار کی طرف روانہ ہوئے فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، غار کی طرف جا رہے تھے اور رب کی رحمتوں کی طلب کر رہے تھے. شامل محترم جو اشارہ دینا چاہتا ہوں اللہ کے کلام سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر جب انسانی عمروں کو بیان کرنا چاہا تو سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ جوانی کی عمر کی طرف. پھر آئیے اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ اب آقا علیہ السلام کی جوانی کو دیکھیں. سامعین جب میرے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال ہوئی، آقا کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو میرے آقا کی زندگی کا ایک نایاب واقعہ پیش آیا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں. حلف الفضول یہ ایک معاہدہ تھا جس کو امن معاہدہ کہتے ہیں. یہ معاہدہ امن کا بھی تھا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا بھی تھا اور غریبوں کا ساتھ دینے کا بھی تھا. میرے محبوب علیہ السلام نے 20 سال کی عمر مبارک میں یہ معاہدہ حلف الفضول کروایا. یہ کیا تھا؟
کہ مکہ المکرمہ سے باہر سے کچھ مسافر آئے، ان کو مکہ میں کچھ طاقتور لوگوں نے لوٹ لیا، طاقتور لوگوں نے لوٹ لیا۔ جب اس لوٹنے کی خبر مکہ میں پھیلی تو میرے آقا علیہ السلام نے قدم اٹھایا، جوانوں کو ساتھ ملایا اور لوگوں کو ساتھ ملا کر اپنی قیادت میں یہ معاہدہ طے کیا کہ آج کے بعد ہم مکہ کی سرزمین پر کسی ظالم کو کوئی ظلم نہیں کرنے دیں گے، مکہ کی سرزمین پر کسی جانور کو کوئی جبر نہیں کرنے دیں گے، ہم مسافر کی عزت کا بھی خیال رکھیں گے، غریبوں کی بھی عزت کا پاس رکھیں گے، یتیموں کی بھی یقینی کریں گے۔ شامل غور کریں، آقا کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 20 سال۔ پھر جب میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو میرے سونے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت دیا، تجارت کا زمانہ ہو گیا، یہ تاجدار کائنات کا سفر تجارت تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے آپ کے سامنے ایک اپنا غلام بھیجا اور اس غلام کو کہا کہ دیکھنا کہ محمد بن عبداللہ کی صداقت کیسی ہے اور دیانت کیسی ہے، آپ کی تجارت کا حال کیا ہے۔ تو وہ میسرا جو غلام آپ کے ساتھ تھا وہ دیکھ کر حیران ہوتا چلا گیا کہ میرے مصطفیٰ کی امانت بھی کمال کی تھی، دیانت بھی کمال کی تھی، صداقت بھی کمال کی تھی۔ اسی امانت، دیانت اور صداقت کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ کبریٰ نے آقا کی طرف پیغام نکاح بھیجا تھا۔ آج ہم بھی جوان ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کاروبار کریں، کچھ مال کمائے، لیکن سامعین محترم اب نام لیتے ہیں سونے آقا کا اور نام لیتے ہیں عشق مصطفیٰ کا، دیوانگی مصطفیٰ کا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی تجارت کا حال تو یہ تھا کہ جب کچھ سامان بک گیا، توجہ کرنا ان جملوں پر، جب آقا علیہ السلام کے سامان تجارت میں کچھ سامان بک گیا یا کچھ اعلیٰ نوعیت کا تھا کچھ کم نوعیت کا تھا، وہ اب تاجر لوگ جانتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جب بیچنا چاہا تو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جو کم حالت میں تھا سامان اور مال، میرے آقا پہلے اس کی کم مائکی کو بیان کرتے ہیں۔ شے ایک ہے، اعلیٰ شے کی کوالٹیز کو بیان کرتے، اور جو شے اس میں تھوڑی کم نوعیت کی تھی میرے محبوب علیہ السلام آنے والے کو پہلے بتاتے اس میں یہ کمی بھی ہے، یہ کمی بھی ہے، یہ کمی بھی ہے۔ اب دیکھنے والے حیران تھے، اور صرف حیران نہیں تھے، پریشان بھی تھے، اور آپس میں باتیں کرتے تھے، اور دور دور تک یہ جملے پھیل گئے کہ مارکیٹ میں ایک ایسا جوان آیا ہے جو اپنے مال کی کمیاں خود بیان کرتا ہے۔ مارکیٹ میں ایک ایسا تاجر آ گیا، ایسا جوان آ گیا جو اپنے مال کی کمیاں خود بیان کرتا ہے۔ بس یہ جملے سن کر دور دور سے لوگ صرف اس تاجر کو دیکھنے آتے تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ دور دور سے لوگ صرف اس تاجر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھنے آتے۔ تاجدار کائنات نے اس تجارت کے اندر بھی وہ ریولوشن پیدا کیا، وہ انقلاب برپا کیا کہ جب میرے سونے مصطفیٰ نے اعلیٰ مال کو اعلیٰ بتایا، اس سے کم حالت والے مال کو کم حالت والا بتایا، تو اب دوسرے تاجر مجبور تھے کہ اپنے مال کو چھوڑ کر بھی اس سونے کو دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو
یہ جوانی میں میرے آقا کی تجارت ہے. اور آج ہمارا حال یہ کہ نعرے عشق مصطفیٰ کے ایک طرف نعرہ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف جب اپنے کاروبار میں بیٹھتے ہیں تو ہم کوئی بہتر جانتا ہے کہ ہم سارے کیا کرتے ہیں. ایک طرف جب مسجد میں آ جائیں یا سڑک پر کھڑے ہو کے نعرے لگائیں تو یوں لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں، لیکن جب میں کام کو ڈیل کرتا ہوں تو پہلی جھوٹ کی قسم میں اٹھاتا ہوں. ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دغا بازی ہم کرتے ہیں، رشوت خوری ہم کرتے ہیں. تو شامل نے وہ طرف کہاں گئے وہ دعوے، کہاں وہ دعوے پڑے ہیں اور کہاں سیرت مصطفیٰ. آج اگر آقا صاحب اسلام کی محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو سب سے پہلے انقلاب اپنی ذات کے اندر برپا کیا جائے. شامل پھر اس سے آگے دیکھیں، جب میرے آقا صاحب اسلام کی عمر مبارک 30 سال ہوئی تو کعبۃ اللہ میں تنصیب حجر اسود ہوا. اب یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. آقا صاحب اسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 30 سال. سارے مکہ والوں نے مشورہ کر کے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اور تعمیر کعبہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے. میرے آقا صاحب اسلام بھی گارا بھی اٹھاتے، پتھر بھی اٹھاتے. لیکن جب موقع آیا نا کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کا، اب یہ وہ مکہ کا معاشرہ ہے جہاں پہ جہالت کا دور ہونا تھا، جنگ و جدل عام تھا، ماں بہن کی کوئی عزت نہ تھی. جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا سارے خاندان کھڑے ہوئے، ہر کوئی کہنے لگا کہ حجر اسود ہم لگائیں گے. ہر قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود نصب کرنا میرا کام. اب قریب تھا کہ پھر گردنیں کاٹی جائیں، مکہ کی سرزمین پر خون بہایا جائے. میرے آقا علیہ السلام درمیان میں شامل ہو گئے. میرے آقا نے خون خرابے کو روکا. جب سارے قبائل کے سردار بیٹھ گئے تو ایک جملے پر وہ یکجا ہو گئے اور کہنے لگے کہ کل کے دن جو حرم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا کعبۃ اللہ میں حجر اسود نصب وہ کرے گا. غور کرے، کل کے دن جو حرم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا. جب اگلا دن آیا، حرم کعبہ میں داخلے کا وقت آیا تو رب کائنات کا بھی کام دیکھیں. رب کائنات نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے حرم میں داخل کروا دیا. اب وہ مکہ کے سارے سردار اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ اس جوان کی تنصیب پر ہم سارے متفق ہیں، کیونکہ یہ جوان صادق بھی ہے، الامین بھی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اب دیکھیں میرے سونے آقا علیہ السلام کی حکمت کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کا اب یہ حق تھا کہ آقا خود اکیلے حجر اسود کو نصب فرماتے، لیکن میرے آقا نے خود ایسا نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ. میرے آقا نے چادر بچھوائی، اس چادر پر اپنے سونے سونے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھا. سارے قبائل کے سرداروں کو بلایا. جب سارے قبیلوں کے سردار آ گئے، اب میرے آقا نے سب سے فرمایا کہ سارے آؤ شامل ہو جاؤ، پتھر اٹھاؤ، چادر اٹھاؤ. سارے قبائل کے سرداروں نے وہ چادر اٹھائی. تنصیب حجر اسود میں وہ سارے شریک ہو گئے. جب چادر اٹھا کر حجر اسود کو کعبہ کے قریب کیا، اب میرے آقا نے گورے گورے ہاتھوں سے خود حجر اسود کو اٹھایا کعبہ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ مکہ
جنگ کے دروازے پر تھا، حکمت مصطفیٰ نے جنگ بھی روک دی اور حجر اسود بھی نصب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تجھے میرے آقا کی جوانی کی حکمت عملی میرے سامنے محترم، جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہو گئے تو اب رب کائنات نے وحی کا آغاز فرمایا، اور جب وحی کا آغاز ہو گیا تو اب مالک کائنات نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے سونے محبوب، یا ایھا المدثر قم فانذر، محبوب اب یہ پیغام اپنوں پرانوں سب تک پہنچانا شروع کر دے، قریبیوں سے آغاز کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پر مکہ کے سارے سرداروں کو بلا لیا، اختتام کی طرف آ گئے۔ کوہ صفا پر آقا نے مکہ کے سارے سرداروں کو بلا لیا، وہاں پہ ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب آ گیا، عتبہ آ گیا، شیبہ آ گیا، سارے کے سارے مکہ کے کفار اور سردار آ گئے۔ میرے آقا ہے کوہ صفا پر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر ہے، کفار سے میرے آقا خطاب کرتے ہیں، اے مکہ کے کافروں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ سارے کفار نے بیک زبان کہا، ہم سارے کے سارے بولے مان لیں گے۔ اب جب سارے کو مان گئے تو اب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس زبان پر یقین کر کے تم لشکر کا آنا مانتے ہو، اسی زبان سے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ سارے بت جھوٹے ہیں، خدائی کے لائق صرف ایک ذات اللہ کی ہے۔ اسی رب نے، اسی مولا نے، اسی خالق نے، اللہ نے مجھے اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا۔ جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سامنے جب مکہ والوں نے میرے محبوب سے فرمایا کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں، نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ اب میرے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے کلام کیا، عرض کیا رب کائنات، یہ تو دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ مانگ رہا ہے، اے رب کائنات معجزہ عطا کر۔ لیکن اللہ کا جواب آتا ہے، اے میرے سونے محبوب، اس موقع پر آپ کو کوئی خارجی معجزہ نہیں دیا جائے گا۔ غور کرنا اس نقطے پر، اے محبوب اس موقع پر کوئی خارجی معجزہ نہیں دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے رب کائنات سے عرض کیا، مولا کیوں؟ تو رب کائنات نے لاڈ سے فرمایا ہوگا، محبوب تجھے تو میں نے اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا، تیری ذات کو میں نے اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا ہے، اگر تجھے منوانے کے لیے دلیل اور معجزہ دوں تو مجھے کون منوائے گا؟ مجھے کون منوائے گا؟ تو میرے محبوب عرض کرتے ہیں، مولا پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں آیت اتاری، رب کائنات نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ رب کائنات فرماتا ہے، اے میرے مصطفیٰ، مکہ کے کفار کو کہتے ہیں، ارے مکہ میں رہنے والوں، مکہ میں بسنے والوں، تم نے میری 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، تم نے میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک ورق دیکھا، 40 سال کا ایک ایک لمحہ دیکھا، تم نے میری ولادت بھی دیکھی، میرا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، بولنا چالنا دیکھا، کھانا پینا دیکھا، آنا جانا دیکھا۔ اگر میری 40 سالہ زندگی کے ایک لمحے پر بھی اعتراض کر سکتے ہو تو رب کا انکار کر دو۔ آئے ہائے، اللہ کے کلام پہ غور کریں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محبوب ان کو کہیں کہ 40 سال تم نے دیکھے ہیں، اگر عقل والے ہو تو اشارہ کافی ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اگر شعور والے ہو تو
سمجھ لو اگر 40 سالہ زندگی کے ایک دن پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے تو اعتراض اسے پر نہیں ہو سکتا جس کو رب نے معجزہ بنایا ہے. گویا رب کائنات نے بار فاضل دیگر یہ پیغام دیا محبوب کو، اے سونے مصطفیٰ ہم آپ کو کوئی خارجی معجزہ نہیں دیں گے، ہم نے پچھلے 7 انبیاء کو معجزات عطا کیے، دلیل نبوت کے طور پر بڑے بڑے معجزات عطا کیے، لیکن اے سونے مصطفیٰ ہم نے آپ کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا. الفاظ پہ غور کرنا. اللہ نے فرمایا ہوگا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کی ذات کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. معجزہ دینا اور ہوتا ہے، معجزہ بنانا اور ہوتا ہے. اے میرے محبوب آپ کی ذات معجزہ، آپ کی ولادت معجزہ، آپ کا بچپن معجزہ، لڑکپن معجزہ، جوانی معجزہ، آنا معجزہ، جانا معجزہ، سننا معجزہ، پڑھنا معجزہ، سنانا معجزہ. ارے بیٹھ چلے جاؤ اے میرے سونے مصطفیٰ آپ کا اس دنیا کے اندر آنا بھی معجزہ ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے آگے جانا بھی معجزہ. رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کی جوانی کو اس پاکیزگی اس کے ساتھ کئی اشاروں کے ساتھ بیان کیا. پھر رب کائنات نے محبوب کی ساری عمر کی قسمیں قرآن میں کھائی. لعمرک سونیا تیری ساری زندگی کی قسم. اب اختتام پر میں آقا علیہ السلام کے فرمان سے جوانی پر دو چار احادیث دینا چاہوں گا. میرے سونے آقا علیہ السلام نے فرمایا کنز الاموال کی حدیث مبارک. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یحب شاب التائب. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو جوانی میں توبہ کرے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. آمین. سوچے نا ہم تو مرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں. میرے آقا فرماتے جوانی میں توبہ تم کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی اس حدیث پاک کو لائے. میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک کوئی انسان اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے تب تک وہ میزان سے نہیں ہٹ سکے گا. آئیے ہم سارے کے سارے تصورات پہ جائیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ رب کائنات کی بارگاہ ہوگی. آقا نے فرمایا کہ جب تک کوئی انسان ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے وہ میزان سے نہیں ہٹ سکے گا. پہلا سوال اس سے سوال کیا جائے گا میزان پر عمرہ فیما افناہ. ارے بندے تجھے عمر دی تھی، تجھے زندگی دی تھی، بتا زندگی کہاں گزار کے آیا ہے. وعن شبابہ فیما